آج جو ہے تاریخ کے لحاظ سے 26 مئی کیا ہے 26 مئی اور 28 ذوالحجہ کیا تاریخ ہے عبداللہ جان 26 مئی اور 28 ذوالحجہ 26 مئی ہے 28 ذوالقعدہ 28 ذوالقعدہ مئی کا جو مہینہ ہے وہ ایک لحاظ سے پاکستان میں بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ مئی کے مہینے کی جو 28 تاریخ ہے کل نہ پرسوں کل 27 ہوگی پھر کیا ہوگی 28 ہوگی مئی کی 28 تاریخ کو ہمارے پاکستان میں سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے یوم تکبیر منایا جاتا ہے کیا منایا جاتا ہے یوم تکبیر یوم تکبیر کا مطلب آتا ہے یوم تکبیر اس دن کو منایا جاتا ہے جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا نواز شریف کی حکومت تھی نام کا شریف نواز شریف کی حکومت تھی کہ اس نے بلوچستان میں ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں پاکستان 57 اسلامی ملکوں میں سے واحد ایک ملک ہے جو اس ایٹمی قوت ہے کوئی اور اسلامی ملک ایٹمی قوت نہیں ہے باقی سارے انگریزوں کے ملک ہیں کافروں کے ملک ہیں اسرائیل ہے امریکہ ہے فلاں ہے فلاں اسلامی دنیا کا صرف وہ ایک ملک ہے 57 اسلامی ملک ہیں دنیا میں کتنے ہیں 57 اسلامی ملک ہیں دنیا میں لیکن ان میں سے اس ایٹمی قوت صرف ایک پاکستان ہے اور وہ کس تاریخ کو بنا تھا 28 مئی کو تو کل نہ پرسوں 28 مئی ہوگی تو 28 مئی کو پورے ملک میں یوم تکبیر کے نام سے تقریبات کی جاتی ہیں پروگرام کیے جاتے ہیں کہ بھی ہمارا ملک اس دن ایٹمی قوت بنا تھا ایٹم بم تیار ہوا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا تھا نواز شریف نے اس کا باقاعدہ اعلان و اظہار کیا تھا سمجھے اس حوالے سے پورے ملک میں پھر یوم تکبیر منایا جاتا ہے تو ہمارے اس مدرسے میں بھی ویسے ہم ہر سال 14 اگست کو کرتے ہیں تقریب یوم آزادی کے حوالے سے ہم بھی پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں یہ کوئی اور مخلوق ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اور مخلوق ہیں ہم تو پاکستانی ہیں بلکہ باقیوں سے بڑھ کر کے پاکستانی ہیں باقیوں سے ہمارے مولانا فرمان صاحب نے اسمبلی میں زبانی اعلان کیا تھا کہ ہم باقیوں سے بڑھ کر کے پاکستانی کوئی ہمیں اپنے آپ کو پاکستانی بنانے کی ہمیں کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے ہم باقیوں سے زیادہ محب وطن ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اس لیے کہ وطن کی محبت یہ دین سکھاتا ہے دین ہمیں تعلیم دیتا ہے حب الوطن من الایمان کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے یہ دین سکھلاتا ہے باقی میں تو مفادات سکھلا جاتے ہیں تھوڑے سے پیسے زیادہ آگے بڑا ڈاکٹر بن کے کہاں جاتا ہے کسی اور ملک میں ایسے ہے کہ نہیں بڑا انجینئر بن گیا کہاں جاتا ہے کسی اور ملک میں لیکن پاکستان میں سب سے بڑے مولوی سب سے بڑے مدارس کہاں ہیں پاکستان میں دینی تعلیم سیکھنے کے لیے دنیا سے لوگ پاکستان آتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے لیے پاکستان والے دنیا میں جاتے ہیں سمجھے جو شعبہ مولویوں کو دیا مولویوں نے ایسا اس کو کمال تک پہنچایا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ تبلیغ سیکھنے کے لیے کہاں آتے ہیں پاکستان پڑھنے کے لیے کہاں آتے ہیں پاکستانی مدارس میں یہ تو انہوں نے پابندی لگا دی ورنہ جس وقت میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو بنوری ٹاؤن ایک ہی مدرسے میں 35 اسلامی ملکوں کے طالب علم پڑھتے تھے 35 اسلامی ملکوں کے طالب علم جب میں نے پہلے سال پڑھانا شروع کیا فاروق اعظم میں تو ایران کے طالب ہمارے پاس پڑھتے تھے افغانستان کے پڑھتے تھے امدادی ہمارے ساتھ امریکہ کے لڑکے پڑھتے تھے تو اب انہوں نے پابندی لگا دی کہ غیر ملکیوں کو دینی تعلیم کے لیے پاکستان میں نہیں آنے دیتے یہ حکومت نے
پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور دنیاوی تعلیم کے لیے ان کا یہ حال ہے کہ جب تک ان کا کوئی ڈاکٹر، ان کا کوئی انجینئر، ان کا کوئی اور پروفیسر باہر سے پڑھ کے نہ آئے اس وقت تک کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ وہ باہر کی جھوٹی سچی ڈگری لے گا تو پھر کسی کام کا بنے گا۔ تو بہرحال ہم محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ پاکستان کی ترقی میں ہمارے اکابرین کا بڑا کردار ہے۔ آج تک قربانیاں ہم دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہماری صبح و شام کی کوئی دعا بھی ملک پاکستان کی خیر خواہی سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر دعا میں ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر مسجد والے کرتے ہیں، ہر مدرسے والے کرتے ہیں، ہر خانقاہ والے کرتے ہیں۔ باقی تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے لوٹنا کیسے ہے، پاکستان کو دو کیسے لگانا ہے، اپنی تجوریاں بھر کے باہر پیسے بیٹھے اکٹھے کرنے ہیں۔ اب نواز شریف فلاں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ساری ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ ساری ملک سے باہر۔ ان کے کاروبار کہاں ہیں؟ ملک سے باہر۔ ان کے بینکوں میں پیسے ملک سے باہر۔ تو اس لیے ہم پاکستانی ہیں اور وفادار ہیں پاکستان کے، اپنے وطن کے۔ تو پرسوں، کل نہ پرسوں یوم تکبیر کے حوالے سے ہمارے مدرسے میں بھی تقریب ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے مدرسے میں بھی ظہر کی نماز کے فوراً بعد تقریب ہوگی، دعائیہ تقریب ہوگی یوم تکبیر کے حوالے سے، صرف 1 گھنٹے کی انشاءاللہ، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہاں جو قریب قریب کے ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے، یہاں MP بنتے رہے ہیں، اس سال نہیں ہے ویسے، لیکن پھر بھی راج انہیں کا چل رہا ہے، حافظ طاہر جمیل صاحب، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں قریب کے رانا اویس صاحب ہیں، وائس چیئرمین رہے ہیں، نعمان سی مسجد کے قریب ان کا گھر ہے، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی ساتھی آئیں گے، تو کافی سارے ساتھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ان سب کا ہم نے استقبال بھی کرنا ہے اور ان سب کے ساتھ دعا کی تقریب میں شامل بھی ہونا ہے۔ ظہر کی نماز ہماری 1:45 بجے ہوتی ہے، 2 بجے تقریب شروع ہوگی، 3 سوا 3 تک، زیادہ 3:30 تک، اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ بس صرف تلاوت ہوگی، تھوڑا سا کوئی بیان ہوگا اور دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس لیے کریں گے ہم؟ پاکستان زندہ باد۔ کس لیے کریں گے بھی؟ خان صاحبان تم پاکستانی نہیں ہو ہیں؟ پاکستان زندہ باد، ٹھیک ہے نا؟ تو ملک کی ترقی، ملک کا پھیلاؤ، ملک کی سالمیت، ملک کا استحکام، یہ ہمارے مقصد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعا میں یہ ہوگا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے تڑپ سکتے ہیں، ان کے لیے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ معصوم معصوم بچے، معصوم معصوم بچیاں، کل دکھا رہے تھے، ایک بچی ہوئی ہے، اس کا پورا خاندان شہید ہو گیا، صرف ایک بچی، چھوٹی سی ایک جگہ، ابو 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 پکار رہی ہے، کوئی اس کے گھر کا بندہ نہیں بچا۔ ایک ڈاکٹر عورت ہے، وہ ڈاکٹر اپنے ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھی، پیچھے اس کے گھر پہ حملہ ہوا، 6 بچے اس کے اکٹھے شہید ہوئے، 6 بچے ایک ماں کے ایک وقت میں۔ وہ بیچاری ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کی خدمت کری، ہسپتال مریضوں کو سنبھال رہی ہے، اور 6 بچے اس کی لاشیں سامنے آ گئی۔ تو کتنا عجیب بات ہے، ہم ہیں مزے سے بیٹھے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، گیندے کھیلتے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں شاید سارے ہماری طرح عیاشی کر رہے ہیں۔ کتنے مشکلات میں حضرت سے خوبصورت ہیں، کتنے مشکلات میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں اور پوری امت کو حفاظت میں رکھے۔ لیکن بہرحال مشکل تو ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے دل، ان کے جسم، ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اس کا احساس ہے، پورا احساس ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سمجھ نصیب فرمائے۔